پارٹی میں کارکن ڈس اپوائنٹڈ ہے، آپ تو خود ڈس اپوائنٹڈ ہیں، آپ نے خود نے کہا کہ آپ بھی شوق ہوئے تھے، آپ ان رہنماؤں میں سے ہیں جنہوں نے بڑی ثابت قدمی سے جیل کاٹی، پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں۔ آج جب آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، آپ کو کیا سمجھ آیا؟ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ذریعے پیغام آیا یا پھر جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اعظم سواتی کو بھجوایا، کیا ہوا ایگزیکٹلی؟ بہت شکریہ شاہ زیب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج میری ملاقات خان صاحب سے ہوئی، ایک پچھلی ہیئرنگ پہ نہیں الاؤ کیا گیا تھا مجھے، حالانکہ ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب کا ڈائریکٹ آرڈر ہے کہ آپ پروسیڈنگ میں شرکت کیجیے، کیونکہ سیاست کے ساتھ وکالت کے شعبے سے بھی تھوڑا سا تعلق ہے، تو اس وجہ سے مجھے موقع مل جاتا ہے۔ تو آج دوبارہ موقع ملا، کافی تفصیل سے خان صاحب سے گفتگو ہوئی بہت سے ایشوز پہ۔ اس سلسلے میں پیغام کس طرح آیا اور کس طریقے سے ارینجمنٹ ہوئی، اس پہ تو نہ میں نے زیادہ پوچھا نہ وہ مناسب تھا، کیونکہ ظاہر ہے ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، اور اگر ان کی جماعت اتنی بڑی ایک ماس موبلائزیشن ہم لوگ کر رہے تھے تو ان کو انفارمیشن تو پاس ہو جاتی ہے یا پہنچ ہی جاتی ہے۔ اور جس طرح آپ نے ابتدائیہ میں بات کی کہ وہاں بھی لیڈرشپ کی بیٹھک ہوئی تھی، ان کی بھی ظاہر اس پہ ان کو انفارمیشن آئی ہوگی۔ گنڈا پور صاحب ایک ذمہ دار آدمی ہیں اور وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کی، ان کو ظاہر انفارمیشن ان کو بھی آئی ہوگی۔ بہرحال خان صاحب کی جہاں تک ان کا تعلق ہے تو ان کو دکھ تھا، اور ایک بھاری دل کے ساتھ انہوں نے کل کا جلسہ جو ہے وہ مؤخر کیا تھا، اور کیونکہ ان کو اطلاع تھی کہ پورے ملک سے موبلائزیشن ہے، خاص کر پختونخوا سے تو ہوتی ہی ہے لیکن پنجاب سے اس بار بڑی موبلائزیشن کی رپورٹس تھی، تو اس وجہ سے خان صاحب کو اس کا ایک بھاری دل کے ساتھ انہوں نے اس کو مؤخر کیا ہے، with this proviso کہ انشاءاللہ یہ 8 ستمبر کو جو یقین دہانی ہمیں کرائی گئی ہے، نوٹیفیکیشن بیرسٹر غور صاحب کو تھمایا گیا ہے کہ 8 ستمبر کو جلسہ ہوگا، تو خان صاحب اس پہ بڑے ایڈمنٹ ہیں کہ یہ جلسہ اب لازمی ہونا چاہیے۔ اور خاص کر انہوں نے 2 وجوہات بتائیں، ایک یہ تھا کہ جو ہمارے مذہبی جو طبقے کے ہمارے بھائی آئے تھے، علماء آئے تھے، تمام جماعتوں کے لوگ تھے، جمعیت کے تھے، عالمی تحفظ ختم نبوت کے تھے، ٹی ایل پی کے بھائی سب بھی آئے ہوئے تھے ختم نبوت کے ایشو پہ، اور کل اللہ کا کرم ہوا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس میں جو ضروری نقص اور سقم تھے اس کو نکالنے کی ایک فیصلہ جو ہوا، جو پارلیمنٹ کی ایک موو کے بعد یہ حکومت نے پٹیشن کی ہے، قائمہ کمیٹی کی طرف آئی تھی یہ چیز، میں اس کا ایک ممبر ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑے سانحے سے قوم اس میں بھی بچی ہے، کیونکہ ایک بہت ایک فیصلہ ایسا تھا جس کے کافی دورس اثرات آ سکتے تھے۔ اور پھر کیونکہ آپ جب آپ آج ملے علی محمد خان صاحب، تو علیمہ خان صاحب بھی ملی، صاحبہ بھی ملی، اور جب آپ نے میڈیا سے بات کی اس کے فوراً بعد علیمہ خان صاحبہ نے بھی کی، انفیکٹ آپ نے اپنی بات مختصر کی کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی بات کرنی تھی، آپ نے خود نے یہ کہا، تو آپ کی ان سے بھی بات ہوئی کہ وہ تو کل بھی کنونس تھی، آج بھی کنونسڈ ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے اعظم سواتی کو بھیجا تھا، اور وہ یہ تاثر بھی دے رہی ہے کہ جب میں نے عمران خان کو یہ بتایا کہ اتنے لوگ تیار تھے، ہمارے لوگوں کے پیسے بھی خرچ ہوئے، کارکن موبلائز تھے، تو انہیں غصہ آیا پھر کہ یہ مجھے کیوں مجبور کر کے اس طریقے سے یہ جلسہ منسوخ کرایا گیا ہے۔ دوسری وجہ جو عمران خان صاحب نے بتائی، ایک تو یہ تھا کیونکہ مذہبی ہمارے طبقے کے بہت سارے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے، علماء کرام اور مذہبی جماعتوں کے لوگ، تو ایک تو وہ ایک ٹینس سچویشن تھی، ایک حساس معاملہ تھا۔ دوسرا کل کے واقعے میں ان کو جو اطلاعات تھیں کہ کچھ نہ کچھ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آخری وقت میں حکومت نے جو یہ ایک میں اس کو کہوں گا کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے جو NLC معطل کیا، تو اس کے بعد ظاہر ہے ایک سٹینڈ آف سچویشن ہو سکتی تھی، خدا نخواستہ ایک دوسرا 9 مئی ہو سکتا تھا۔ تو کل عمران خان صاحب نے یہ ایک بات ثابت کی ہے کہ وہ ایک سیاستدان سے زیادہ ایک لیڈر ہیں، کیونکہ کوئی بھی سیاستدان، یہ بات شاہ زیب خانزادہ صاحب اس پہ آپ ضرور سوچئے گا، آپ کے ناظرین بھی سوچیں کہ ایک شخص جو سیاستدان ہو صرف اور لیڈر نہ ہو اور 1 سال سے جیل میں ہو اور اس کے لیے پورے ملک سے لوگ نکلنے لگیں، وہ کبھی بھی نہیں مؤخر کرتا۔ وہ شخص مؤخر کرتا ہے جو اپنی ذات سے زیادہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، اپنے ورکرز کی فکر کرتا ہے، اپنے عوام کی فکر کرتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی سانحہ نہ ہو، کوئی خون نہ بہے، کوئی لڑائی نہ ہو، تصادم نہ ہو، اور جو پولیس والے وہاں ہوتے ہیں وہ بھی ایک لیڈر کے لیے بچوں جیسے ہوتے ہیں۔ تو خان صاحب نے کل بڑا دل کیا ہے، ثابت کیا ہے کہ وہ ایک سیاستدان سے زیادہ ایک لیڈر ہیں، اور اپنا ایک انا جو ہے اور اپنی ایک جو آپ کی جو ایک پریفرنس ہوتی ہے، جو آپ کا ایک پولیٹیکل سچویشن میں آپ کی ایک پرائیورٹی ہوتی ہے، اس کو مؤخر کر کے
ایک سانحے کو مگر علی محمد صاحب یہ تو ایک پھر میوچل ایفرٹ ہوئی، کیونکہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پیغام پہنچایا علی گنڈا پور صاحب کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ایسی صورتحال ہو سکتی تھی جس میں انارکی ہوتی اور ذمہ داری پھر تحریک انصاف یا پر بھی آ سکتی تھی. تو یہ تو پھر حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی کیا مشترکہ کوشش ہوئی بجائے اس کے کہ یہ تاثر ہو کہ جی کوئی سازش ہونے جا رہی تھی جس کو بچا لیا گیا اور تحریک انصاف کے خلاف وہ سازش ہوتی؟ یعنی کہ نہ حکومت سازش کر رہی تھی نہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، تینوں نے مل کر ایک میچور بیہیویئر دکھایا اور یہ منسوخ کیا. لیکن آخری فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا، اور جب ان کے سامنے سچویشن آئی کہ خدا نخواستہ ایک اور 9 مئی کا سانحہ ہم پہ تھوپا جائے، عمران خان صاحب نے ثابت کیا کہ وہ 9 مئی کے دن بھی پرامن تھے اور وہ 22 اگست کو بھی پرامن تھے. جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا، آج عمران خان صاحب نے پھر اس پہ بات کی کہ آپ وہ فوٹیجز کیوں نہیں لاتے، وہ کیوں نہیں آپ میڈیا کے سامنے اور عدالتوں میں پیش کرتے جس سے یہ واضح ہو کہ کن لوگوں نے وہ جلاؤ گراؤ اور اندر توڑ پھوڑ کیا تھا، وہ کدھر ہے وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں. تو اگر خدا نخواستہ آپ مجھے شاہ زیب صاحب بتائیے کہ کل اگر یہ جلسہ ہم ہر صورت میں کرتے، جس کے لیے تو سر پہ کفن باندھ دیا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک وزیر اعلیٰ سر پہ کفن باندھ کے نکل رہا ہے، اس پہ کیوں پش کیا گیا؟ حکومت کی طرف سے، مقتدرہ کی طرف سے ایسے حالات کیوں پیش کیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے کہ ایک سمپل ایک جلسہ کرنے کے لیے ایک حساس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو سر پہ کفن باندھ کے اور ساتھیوں کے ساتھ نکلنا پڑ رہا ہے؟ یہ تو ایک نارمل روٹین کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. جلسہ ہو جاتا ہے، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سب لوگ پرامن طور پہ گھر چلے جاتے ہیں. یہ ثوابی کا جلسہ ہوا. آپ شاہ زیب صاحب مجھے بتائیے، ہزاروں لوگ پنجاب سے آئے اور وہ بے شمار پختونخوا سے، اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا مرکزی حکومت جو ہے الٹ گئی؟ علی محمد خان صاحب، ظاہر جلسہ کرنے کی اجازت آپ کو ملنی چاہیے جب تحریک لبیک کر رہی ہو، جب جماعت اسلامی کو اجازت مل رہی ہو، آپ کو بھی، اور وہ بھی ترول میں اگر جلسہ تھا اس کی اجازت ملنی چاہیے تھی. بٹ ناؤ اب جب کہ اجازت منسوخ ہوئی تو ایک کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان کم از کم ایک کمیونیکیشن بحال ہوئی ہے، ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوا ہے جس پر عمران خان صاحب نے ان کی بات مان کے یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کیا ہے، جس سے بات اب آگے بڑھ سکتی ہے، رابطہ بحال ہو سکتا ہے، بات چیت کا راستہ کھل سکتا ہے. دیکھیں، میں اس کو کسی کی ہار یا کسی کی جیت کا ایک سچویشن تو نہیں پیش کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آخری فیصلہ جو کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ قوم اسی کے ساتھ تھی، قوم اس کی کال پہ نکل چکی تھی، قوم روڈوں پہ تھی اور ان کو التجا یا ریکویسٹ کی گئی یا ان کو آگاہ کیا گیا کہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے. ایک ذمہ دار لیڈر کے طور پہ، ایک ملک کے سابق وزیر اعظم کے طور پہ جس کا دل دکھتا ہے ان چیزوں پہ، انہوں نے اپنا ایک پولیٹیکل انہوں نے ایک برنٹ لیا اور اپنا جو لیڈرشپ وہ لے کے آئے. آپ مجھے بتائیے، اعظم سباتی صاحب نے کوئی کم قربانی دی ہے؟ مجھے بڑا افسوس ہوا جو سینئر ایک پولیٹیشین پہ جس طرح کی سے بات کچھ لوگوں نے کی، جو ان کے گھر پہ گزری ہے، جو ان کے اپنے آپ پہ گزری ہے، جو ان کی ہماری لیے تو بابی ہے، ہمارے لیے تو چچا کی طرح ہے، ان کے جو گھر پہ گزری ہے، یہ کس کس پہ گزری ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے. حالانکہ میں تو اس ڈسکشن میں نہیں تھا، میں بھی آپ کی طرح حیران ہوا جب یہ سارا ہوا، لیکن یہ جو بیرسٹر گوہر ہیں سپریم کورٹ میں ایز اے چیئرمین تحریک انصاف، عمران خان صاحب وہ تحریک انصاف کا کیس لڑ رہے تھے اور چیف جسٹس کے سامنے وہ آرگومنٹس دے رہے تھے اور اسی وقت ان پہ گھر پہ ایک ہلا بولا گیا. آپ مجھے بتائیے اس پہ چیف جسٹس صاحب نے آج تک کیا ایکشن لیا ہے؟ اس پہ کیا ان کا مداوع ہوا ہے کہ ایک امریکن ریٹرن ایک بیرسٹر جو چیئرمین ہے ایک جماعت کا، اس کے گھر پہ اس وقت دعویٰ بولا جاتا ہے جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے کورٹ روم نمبر 1 میں کھڑا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ حالانکہ کچھ ایشوز پہ میرے ڈیفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن وہی عمر ایوب ہے جب 25 مئی کو ہم نکلے، آج لوگ بڑی بات کرتے ہیں، اس نے بدن پہ اتنی مار کھائی ہے، حالانکہ وہ اس وقت پوزیشن لیڈر ہے، فارمر ایم این اے بھی رہے، اور ان کو ہسپتال جا کے تقریباً ڈیتھ بیڈ تک ان کو جانا پڑا. یعنی کہ علی محمد خان صاحب، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کا تعارف کراتے ہوئے بھی کہا کہ علی محمد خان صاحب جی کہنے دیجیے، بڑے سے بعد آپ کے پروگرام پہ آیا ہوں. جی کہیے. آج عمران خان صاحب کا رابطہ تھا، ہوا اپنے لوگوں سے، انہوں نے ایک سٹینڈ آف سچویشن ختم کی اور ایک پرامن ماحول کو بحال کیا. اگر 9 مئی کے دن عمران خان صاحب کو اس طریقے سے نہ اٹھایا جاتا، نہ اغوا کیا جاتا،
اپنے لوگوں سے ان کا رابطہ بحال رکھا جاتا تو 9 مئی کے دن بھی عمران خان صاحب جو ہے اپنا رول ادا کر سکتے تھے، لیکن افسوس ایک قوم کے لیڈر کو سائڈ پہ کیا گیا اور شر پسند بیچ میں گھسے اور ایک پرامن احتجاج کو انہوں نے انتشار کی شکل دینے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو انہوں نے دیوار سے لگایا ہے۔ آج عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ وہ 9 مئی کے دن بھی پرامن تھا اور وہ 22 اگست کے دن بھی پرامن ہے۔ علی محمد خان صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ میں جو جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ خود مطمئن ہیں یہ جو کچھ ہوا اس میں علی امین گنڈا پور کے کردار سے بھی، پارٹی کی قیادت کے کردار سے بھی، کیونکہ آپ کور کمیٹی میں بھی ہیں، کیونکہ مروت صاحب مطمئن نہیں ہیں، علیمہ خان صاحبہ مطمئن نہیں ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب میں نے تفصیلات عمران خان کو بتائی تو وہ بھی غصے میں آئے کہ انہیں مجبور کیا گیا تھا کرنے کے لیے۔ آپ خود مطمئن ہیں کہ سب نے جو کردار ادا کیا، جس طریقے سے اعظم سواتی صاحب کو 7 بجے بھیجا گیا، یہ صحیح ہوا؟ دیکھیں، کل تو آدھا دن تو مجھے کچھ زیادہ علم نہیں تھا، کیونکہ میٹنگ ہماری کور کمیٹی کو شام کو ہوئی۔ شام کو پھر اعظم سواتی صاحب نے اور بیرسٹر گوہر صاحب، عمر ایوب صاحب سب آئے اور انہوں نے ہم سب کو بریف کیا، انفارمیشن دی کہ عمران خان صاحب سے رابطہ ہوا، ان کو آگاہ کیا گیا، خان صاحب کو اور بھی کوئی انفارمیشن تھی، اور آج عمران خان صاحب نے اس بات کا اظہار کیا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کوئی خوشی سے مؤخر نہیں کیا۔ اگر کوئی اور سیاستدان ہوتا وہ کہتا کہ آؤ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہونے دو، تاکہ میں تو ویسے بھی 1 سال سے جیل میں ہوں، ان کو بھی جو ہے سبق مل جائے، حکومت کو بھی اور جو بھی ذمہ دار ہیں۔ لیکن انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے اپنا جلسہ مؤخر کیا ہے اور بھاری دل کے ساتھ کیا ہے، خوشی سے نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے مگر کل کور کمیٹی میں آپ لوگوں کو کیسے مطمئن کیا گیا؟ لوگ نکلے تھے۔ علی محمد صاحب، آپ کو کل کور کمیٹی میں کیسے مطمئن کیا گیا؟ آپ سب کو کیا بتایا گیا کہ کیا ایسی صورتحال ہوئی تھی؟ جی میں کہہ رہا ہوں آپ کو کل کور کمیٹی میں آپ سب کو کیسے مطمئن کیا گیا؟ کیا بتایا گیا کہ گنڈا پور صاحب کو انفارمیشن آئی تھی، حکومت سے آئی تھی، اسٹیبلشمنٹ سے آئی تھی، پھر انہوں نے خان صاحب تک پہنچائی تھی، پھر 7 بجے صبح گئے سواتی صاحب، کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کو گنڈا پور صاحب نے پیغام پہنچایا، خان صاحب اور پہلے گنڈا پور صاحب کو حکومت نے پیغام پہنچایا، مگر خان صاحب نے اس کے باوجود سواتی صاحب کو بلایا تاکہ وہ مکمل طور پر یقین کر سکیں اس بات کا، گوہر خان صاحب اور سواتی صاحب کو صبح 7 بجے اسی لیے بھیجا گیا، اسی لیے ان سے ملوایا گیا۔ تو آپ کو کور کمیٹی میں کیا بتایا گیا آپ سب کو؟ نہیں، کور کمیٹی کی انٹرنل ورکنگ تو آپ کو میری عادت کا پتہ ہے، میں کبھی پارٹی کے اندرونی معاملات میڈیا پہ ڈسکس نہیں کرتا، لیکن کور کمیٹی مطمئن ہوئی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل عمران خان صاحب نے جو انفارمیشن ہمیں ملی ہے اور جس طریقے سے ہمیں بریف کیا گیا ہے، تو کل عمران خان صاحب نے ایک اور 9 مئی ہونے سے ممکنہ 9 مئی ہونے سے روکا ہے اور ایک بڑا کردار ادا کیا ہے، اور جلسہ انشاءاللہ 8 ستمبر کو ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں ہر کام میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کل کا جلسہ نہ ہونا اسی میں اس ملک کی کوئی بہتری ہو، کیونکہ ہماری تیاری تھی، ہمارے لوگ تیار تھے، ہمارے خیبر پختونخوا سے ہمارے قافلے تیار تھے، پنجاب سے لوگ نکل پڑے تھے، کچھ لوگ 2 رات پہلے سے اسلام آباد اور راول پنڈی میں مقیم تھے، ساؤتھ پنجاب، ویسٹرن پنجاب، نارتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب سے لوگ نکل پڑے تھے، راستوں میں تھے، ایم این ایز، ایم پی ایز، کارکن، اور دیکھیں ہمارا کارکن ایسا ہے کہ ایم این اے ایم پی اے کا انتظار نہیں کرتا، وہ خود پہنچتا ہے۔ لیکن کل ایک چیز ثابت ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کی انا پاکستان کے مفاد پہ اس کو کبھی بھی ترجیح نہیں دیتے، وہ پاکستان کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، اور کل انہوں نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ اس وقت اگر اس ملک میں کوئی لیڈر ہے جو اپنی ذات سے زیادہ ملک کا سوچتا ہے اور ملک کے لوگوں کا سوچتا ہے اور امن کا سوچتا ہے، وہ عمران خان۔ مطلب اگر علیمہ خان صاحب اپنی آڈیو میں کہہ رہی ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت پر تنقید کر رہی ہیں کہ ان میں سے کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے عمران خان کو باہر نکالیں، جب دل کرتا ہے خود فیصلے کرتے ہیں، جب عمران خان کو باہر نکالنے کی بات آتی ہے تو عمران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہی ہیں۔ علیمہ باجی تو میرے لیے تو بالکل ماں جیسی ہیں، اور میں مناسب نہیں سمجھتا ان کی کسی بات پہ میں کامنٹ کروں۔ اس وقت جب ان کی بات ہوئی تھی شاید بہت سی چیزیں کسی کو علم نہیں تھی، ہمیں بھی شام تک زیادہ علم نہیں تھا، جب کور کمیٹی میٹنگ ہوئی، بریفنگ ملی، اس کے بعد آئیڈیا ہوا کہ چیزیں واقعی کوئی زیادہ بہتر نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے دوبارہ یہ کہوں گا کہ بھاری دل کے ساتھ کل کا فیصلہ کیا، کوئی خوشی سے نہیں کیا، لیکن اسی میں کوئی اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے، اور ہماری اسلام کی تاریخ میں صلح حدیبیہ بھی ہے، آپ ایک قدم پیچھے ہٹ کے پھر 10 قدم آگے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ 8 ستمبر کو پاکستان اور اسلام آباد کی تاریخ کا ایک بڑا جلسہ ہوگا، پرامن ہوگا، اور وہاں ہم اپنے لیڈر کی بات کریں گے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آج سے 2 سال پہلے اس
آپ کے خادم کے منہ سے جو اللہ نے بات نکلوائی تھی کہ میرا لیڈر پھر آئے گا اور 2/3 سے آئے گا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے عمران خان صاحب ایک بار پھر وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان بنیں گے۔ ویسے مگر 8 کو بھی اگر حکومت نے تو اب کافی حکومت کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں وہ NOC لے لیتے ہیں، عدالتوں کے فیصلے بھی نہیں مان رہے ہوتے ہیں، اگر پھر 8 کو بھی واپس لے لیا NOC تو عمران خان صاحب نے کہا ہے میں بھی کہوں تب بھی مت رکنا، تو پھر تصادم کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ آپ لوگ پھر بھی کریں گے پھر 8 ستمبر کو، یا NOC ہوگا تبھی کریں گے جلسہ؟ نہیں، میں نے خان صاحب کو آج دیکھا ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ 8 ستمبر کو ہم نے اپنا جلسہ کرنا ہے، کیونکہ اگر 8 ستمبر کو ہمارے ساتھ کوئی شرارت کرتے ہیں اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ ان کا پھر اس ملک میں نہ پھر کوئی آئین ہے، نہ پھر کوئی قانون ہے، نہ پھر کوئی عدالت کے حکم کی کوئی پابندی ہے، نہ کوئی وعدے کی پابندی ہے، کیونکہ جس بات پہ انہوں نے آج کل کا ہمارا جلسہ ایک انفارمیشن آئی، ایک ریکویسٹ آئی اور خان صاحب نے بڑا دل کیا ہے، بڑا دل گردہ دکھایا ہے جو اس چیز کو انہوں نے مؤخر کیا، کیونکہ آسان نہیں تھا، بہت بڑی موبلائزیشن تھی۔ میرا نہیں خیال کہ حکومت ریاست اتنی بڑی وعدہ خلافی کرے گی، اس کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے، صرف تحریک انصاف کے جلسے سے ڈر ہے۔ اور سب پر وعدہ حکومت کا ہے یا ریاستی ادارے کا ہے جس کے تحت بھیجا گیا تھا آدم سواتی صاحب کو صبح 7 بجے کہ وعدہ ہے 8 کو کر لیجئے گا، آج مت کریں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور ریاست ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور یہ کیونکہ خان صاحب نے کہا فارم 47 والی حکومت سے تو میں کبھی بات نہیں کروں گا، تو انہوں نے خود بھی اشارہ دیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس طرح سے دیکھا جانا چاہیے۔ ہمیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کل ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب کو جو نوٹیفیکیشن ملی ہے، اور اس یقین دہانی کے ساتھ کہ 8 ستمبر کو آپ ایک پرامن ماحول میں جلسہ کریں گے، حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، مقتدرہ کی ذمہ داری ہے کہ 8 ستمبر کو ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ایک پرامن جلسہ کرنے دیں، ورنہ دنیا یہ سوچے گی کہ ایک نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ میں کیا اتنی بھی سکت نہیں ہے کہ ایک پرامن جلسہ کروا سکیں اپنے دارالخلافے میں۔ میں نہیں سمجھتا اتنی بڑی وعدے خلافی اور اتنی بڑی لا قانونیت یہ مرکزی حکومت کرے گی۔